بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک قانون کے بارے میں ہے، یعنی لاء کے بارے میں ہے۔ اس کا جو مین کویشچن ہے آپ کے چیپٹر نمبر 6 کا، وہ سورسز آف لاء یعنی قانون کے ماخذ کے بارے میں ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی کویشچن آ جائے تو اس کو ڈائریکٹلی اٹیمپٹ نہیں کرتے، پہلے اس کا میننگ، اس کا ڈیفینیشن وغیرہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد مین کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ کا کویشچن آج کا سورسز آف لاء یعنی قانون کے ماخذ کے بارے میں ہے، لیکن ہم اس کو ویسے ہی کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ہم اس کے میننگ کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی کچھ امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹلی ہم اس کے سورسز کو ڈسکس کریں گے کہ قانون آخر کن کن طریقوں سے، کن کن ذریعوں سے اخذ کیا گیا ہے اور کون کون سے اس کے سورسز ہیں جس طرح سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی آپ کا ٹیسٹ ہے، اسی کویشچن کو آپ نے پریپیئر کر کے اس کا ٹیسٹ لکھ کے تو سینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگ کی طرف آتے ہیں کہ قانون کا مفہوم کیا ہے۔ وہ لوگوں میں رہنا قانون آپ کو پتہ ہے کہ انسان اور وہ معاشرے کے بغیر اسٹیٹ میں بھی پڑھا تھا کہ انسان معاشرت پسند ہے۔ تو جب انسان آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق میں مداخلت بھی کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے افراد میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے اور معاشرتی زندگی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہو کہ کچھ اصول و ضوابط موجود ہوں۔ تو ان اصول و ضوابط کو ہم قوانین کا نام دیتے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط جو ہے افراد کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں اور ریاست اور فرد کے تعلق کو پائیدار بناتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں وہ قانون کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ریاست کے قیام کے بعد جنہیں ریاست نے تسلیم کیا صرف وہی قوانین قرار پائے۔ تو انگریزی میں قانون کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لاء استعمال ہوتا ہے لفظ جو ایک قدیم جرمن لفظ لیگ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہموار، یکساں یا جامد شے کے ہیں، جبکہ لغوی طور پر اس سے مراد یکساں قاعدہ یا اصول ہے۔ لفظ قانون دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جو قدیم یونانی لفظ کینن سے نکلا ہے اور اس کے معنی بھی قاعدہ، اصول یا ضابطہ کے ہیں۔ علم سیاسیات میں قانون سے مراد وہ اصول یا قاعدہ ہے جسے ریاست تشکیل کرتی ہے اور حکومت کے ذریعے سختی سے نافذ کرتی ہے۔ یعنی کہ جب افراد مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تصفیہ کروانے کے لیے ریاست کی طرف سے جو اصول اور ضوابط تشکیل دیے جاتے ہیں وہ قانون کہلاتے ہیں۔ چونکہ انہیں ریاست نے نافذ کیا ہوتا ہے اس لیے ریاست ہی ان پر عمل کرواتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی تعریف، چند تعریفیں ہیں اس کی۔ جان آسٹن نے کہا کہ لاء از دا کمانڈ آف ساورن، یعنی قانون ساورن کا حکم ہے۔ لیکن یہ پرانی بات ہے، جبکہ جو ساورن تھا وہ مذہب کا مالک بھی تھا، وہ طاقت کا مالک بھی تھا، وہ ریاست کا مالک بھی تھا۔ اب ہم اس ڈیفینیشن کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی ساورن جو ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ قانون کا درجہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ترتیب دیا جا چکا ہے۔ ووڈرو ولسن نے کہا کہ قانون مسلمہ افکار و عادات کا وہ حصہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں تسلیم کیا گیا ہو اور جسے حکومت کے اختیار اور طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو۔ ٹی ایچ گرین نے کہا کہ قانون حقوق و فرائض کا ایک ایسا نظام ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے۔ پروفیسر ہالینڈ نے کہا کہ قانون خارجی افعال کا وہ عام اصول ہے جسے سیاسی مقتدر اعلیٰ نے نافذ کیا ہو۔ آپ کی چوائس ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی 2 سے 3 ڈیفینیشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کی کریکٹرسٹکس۔ جتنی بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ قانون یونیفارم ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوتا ہے، کوئی فرد یا ادارہ اس سے بالاتر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس کو بنانے کا اختیار اور وضع کرنے کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے لیے پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کسی قانون پر عمل نہیں کرتے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے اور آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے یہ واضح ہوتا ہے اور غیر مبہم ہوتا ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا ابہام قانون میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرنلٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں یہ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ اسے تھپڑ ماریں گے یا آپ اسے قتل کر دیں گے، تو قانون کا دائرہ کار وہاں پہ نہیں ہے۔ قانون کا دائرہ کار آپ کے خارجی افعال تک ہے، جہاں پہ آپ اس کو واقعی جا کے کوئی گزن پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کا ایک ایم ہوتا ہے، اور وہ ایم کیا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود۔ یہ عوام پر جبر و تشدد کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے۔ اس میں یونیورسلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی حدود کے اندر ہر فرد ہر جگہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کوئی بھی فرد یا ادارہ قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوتی ہے، ایون کہ سورن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ رسم و رواج کے بھی مطابق ہوتا ہے، تاکہ عوام کو اس پر عمل کرتے وقت کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف ریلیجن ہوتا ہے۔ پاکستان کی اگر آپ مثال لیں تو یہاں پہ کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے ملک میں لا قانونیت، انتشار اور افراتفری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے، نیز ان حقوق و فرائض کی روشنی میں شہریوں کے ریاست کے ساتھ تعلق کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے آگے امپورٹنس آف لا، آپ اسے ڈیوٹیز آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے امپورٹنس آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے پرپز آف لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے اس کا کہ مہذب زندگی کا قیام عمل میں لاتا ہے، مائٹ از رائٹ کا اصول ہو جائے گا، ورنہ اگر قانون نہیں ہوگا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی، طاقتور جو ہوگا وہ کمزوروں پر حاوی آ جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قانون موجود ہو۔ نظم و ضبط کا قیام اس کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ یہ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے اور شہریوں کی آزادیوں اور حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرے میں طاقتور اور کمزور، امیر اور غریب دونوں قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور ریاست قانون کے ذریعے کمزور افراد کا تحفظ کرتی ہے۔ پھر فلاحی ریاست کے تصور نے قانون کے دائرہ کار کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب قانون ایسے اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جو افراد کے لیے خوشحال زندگی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ اخلاقی اقدار، مثلاً صبر، برداشت، امن اور اشتراک و تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ تنازعات کا فیصلہ، جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں ان کے منصفانہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے بغیر ناممکن ہے، اور عدلیہ قوانین کے مطابق ہی فیصلے کر کے اور انتظامیہ اس پر عمل درآمد کر کے اس کو ممکن بناتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا مین کویسچن ہے جو کہ ہے سورسز آف لا، یعنی قانون کے ماخذ۔ تو سمپل 6 ماخذ ہیں اس کے، پروفیسر ہالینڈ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز ہیں، اس میں ریلیجن ہے، اس میں جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں، ایکویلٹی ہے، کمنٹری آف جیورسٹس ہے، اور لیجسلیشن ہے۔ یہ سمپل اس کے 6 ماخذ ہیں، اور یہ آپ کے پیپر میں اکثر آ جاتے ہیں۔ فرسٹ ہے ریلیجن، کہ مذہب جو ہے وہ بڑا اہم ماخذ ہے، اور انسانی زندگی میں مذہب نے ہر دور میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی میں مذہب کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور عموماً مذہبی رہنما ہی سیاسی حکمران ہوا کرتے تھے۔ ووڈرو ولسن کے الفاظ میں کہ رومن قانون دراصل مذہبی قوانین کا مجموعہ تھا، اور یہ رومن قانون یورپی ممالک کے قوانین کے لیے بھی مشعل راہ بنا۔ دور حاضر میں اگرچہ مذہبی اہمیت بلا شبہ متاثر ہوئی ہے، اسپیشلی اگر آپ مغربی دنیا کو دیکھیں تو وہ مذہبی اصولوں سے دور جاتی نظر آتی ہے، لیکن مشرقی ممالک کے لوگ اب بھی مذہب سے زبردست عقیدت رکھتے ہیں، اور اس کو جو مذہبی قوانین ہوتے ہیں اس کو معاشرے میں فوراً تائید اور مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب، جوا، زنا وغیرہ کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، تو ان کی روک تھام کے لیے جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں تو لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں، کہ عدلیہ کا کام قانون سازی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قوانین کی روشنی میں مقدمات کے فیصلے کرتی ہے۔ لیکن بعض اوقات عدلیہ کے سامنے ایسے مقدمات آتے ہیں جن کے بارے میں قانون واضح نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جج صاحبان اپنی عقل و فراست سے کام لے کر اور قانونی مہارت سے کام لے کر متعلقہ قانون کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ آنے والے زمانوں کے لیے پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں، اور یہ فیصلے قانون کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور متحد عدالتیں بھی پھر ان کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ برطانیہ میں شہریوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہی ہیں، اور امریکہ میں جوڈیشل ریویو کی پاور جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا، تو اس نے بھی عدلیہ کے آئین کے جدید تقاضوں سے ہمآہنگ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔
اور پاکستان میں بھی جتنی بھی عدالتیں ہیں اور پاکستان سمیت تمام جمہوری جو عدالتیں ہیں دنیا کی، وہاں پہ بھی قوانین کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے اور اس طرح سے قوانین جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کسٹمز اینڈ سورسز آف لا۔ رسم و رواج قانون کا قدیم ترین اور بنیادی ماخذ ہیں۔ قانون جو ہے اصل میں سب سے پہلے اس رسم و رواج کی شکل میں ہی تھے، کیونکہ ریاست سے قیام سے پہلے رسم و رواج کی بنیاد پر ہی فیصلے کیے جاتے تھے، اور ریاست کے قیام کے بعد وہی رسم و رواج جو ہیں جنہیں ریاست نے مفید سمجھا انہیں قانون قرار دے دیا گیا۔ اب رسم و رواج کی بنیاد قدیم معاشرے کے جو طور طریقے تھے اور جو عادات تھیں اس پر رکھی گئی تھی، اور بیسیکلی رسم و رواج کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے طور طریقوں کی پختہ شکل کا نام ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ رسم و رواج کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ چونکہ یہ لوگوں کی تسلیم شدہ عادات ہوتی ہیں، اس لیے ریاست انہیں بآسانی نظر انداز نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا ریاست رسم و رواج کو مد نظر رکھ کر جو بھی قوانین تشکیل دیتی ہے، کیونکہ ایسے قوانین جو عوام کے رسم و رواج کے مطابق ہوں عوام انہیں بخوشی قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ایسے قوانین جو رسم و رواج سے مطابقت نہیں رکھتے ہوتے وہ عموماً مؤثر نہیں ہوتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ چنگیز خان اور رنجیت سنگھ جیسے جو مطلق العنان حکمران تھیں وہ بھی ایسے کوئی قوانین نہیں بنا سکے جو رسم و رواج کے منافی ہوں۔ اگر آپ برطانیہ کی مثال لیں تو اس کا بڑا حصہ جو ہے وہاں پہ قانون کا وہ رسم و رواج پر مبنی ہے، اور وہاں کی عدالتیں اسے تسلیم کرتی ہیں اور اسے کامن لا کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایکویٹی ہے کہ یہ معادلت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ججز کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں جن کے بارے میں یا تو کوئی قانون موجود نہیں ہوتا، یا اگر قانون موجود ہوتا ہے تو وہ اس قدر فرسودہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں جج صاحبان کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے، اپنے تجربے سے اور قانونی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے عدل و انصاف کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں جو آئندہ کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پہلے میں نے آپ کو جوڈیشل پریسیڈنٹس بتایا ہے اور ایکویٹی، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ایکویٹی میں وہ بالکل نیا جو ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ کسی بھی قانون کی جو بنیادی روح ہے اس کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، یعنی کہ عدالتی فیصلے میں وہ صرف قانون کی تشریح کرتے ہیں، لیکن ایکویٹی میں وہ قانون عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چاہے اس سے پرانا قانون بدل ہی کیوں نہ جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جورسٹ اپینین ہے، کمنٹری آف جورسٹ ہیں کہ ممتاز قانون دان ہیں، ان کی جو علمی تشریحات ہیں وہ بھی قانون کا بڑا اہم ماخذ ہیں۔ یہ ماہرین قانون جو ہیں وہ رسم و رواج ہو جائے، چاہے قوانین ہوں، چاہے عدالتی فیصلے ہوں، ان کو سامنے رکھ کر اب قوانین کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ آئندہ جو نیکسٹ لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے اس میں یہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ عدالتیں بھی مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ان کی رائے کو بے حد اہمیت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر رومن قانون میں جسٹینین جو ہے، برطانیہ میں کوک اور بلیک سٹون ہے، اس طرح اسلامی فقہ میں امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق اور امام یوسف کی آراء جو ہیں ان کو بڑا اہم مقام حاصل ہے، اور یہ جب بھی اگر اسلامی قانون بھی بنانا ہو تو ان کی جو فقہ ہے اس سے باقاعدہ استفادہ کیا جاتا ہے، اور ان کی جو رائے ہے ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کی روشنی میں ہی مختلف قسم کے قوانین جو ہیں وہ تشکیل دیے جاتے ہیں، اور ان سے متضاد کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنایا نہیں جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے لیجسلیشن، جو دور حاضر میں قانون سازی کا نازک کام جو ہے وہ لیجسلیچر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو دیر آر 3 آرگنز آف گورنمنٹ: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری۔ سو دا بیسک فنکشن آف لیجسلیچر از ٹو ڈو لیجسلیشن، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے لیجسلیشن یعنی قانون سازی اب کون کرتا ہے؟ باقاعدہ لیجسلیچر کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ملک کی باقاعدہ ایک لیجسلیچر ہے جو کہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ قانون بنائے جائیں۔ تو چنانچہ باقی جتنے بھی ماخذ ہیں، ویدر اٹ از ریلیجن، ویدر اٹ از کسٹم، ویدر دیر آر کمنٹری آف جورسٹ اور جوڈیشل ڈیسیژنز اور ایکویٹی، بٹ دا مین سورس آف لیجسلیشن ناؤ ڈیز از جسٹ دا لیجسلیچر۔ اور قانون ساز اسمبلیاں جب قانون بناتی ہیں تو وہ ان سارے ماخذوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھتی ہیں جو اوپر بیان میں نے بتائے ہیں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ اب جو ہے وہ مین ماخذ جو ہے وہ قانون سازی یعنی کہ لیجسلیشن جو ہے وہ لیجسلیچر کا کام ہے،
تو یہ کویشچن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں سے کچھ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.